رابعہ کی زندگی تباہ ہو کر کے رہ گئی تھی۔ جو کچھ صورتحال رابعہ کے ساتھ پیش آئی تھی، اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ رابعہ کو کس نے اغوا کیا تھا اور وہ کہاں پر رہ کر کے آئی تھی۔ یعنی وہ صرف اتنا بتا سکی تھی کہ وہ ایک کمرہ تھا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ زاہد کیسے آتا تھا کیسے جاتا تھا اسے پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ کبھی بھی زاہد اس کے جاگتے میں نہ تو اس کمرے کے اندر آیا اور نہ ہی اس کے کمرے سے باہر گیا۔ یعنی وہ جب بھی سو رہی ہوتی تھی زاہد تب ہی اس کمرے سے جاتا تھا یا پھر اس کمرے میں آتا تھا۔ وہ اتنے دنوں میں یہ بھی نہیں جان پائی تھی کہ یہ کمرے میں آنے کا راستہ کہاں سے ہے اور واپس جانے کا راستہ کہاں سے ہے۔ بہرحال زاہد نے اسے جتنا عرصہ بھی اپنے پاس رکھا تھا وہ اس کے پاس قید رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس قید کے دوران اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا کہ جو اس کی قید سے فائدہ اٹھا کر کے کوئی کر سکتا تھا، اور زاہد نے کسی قسم کی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ شاہد کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جڑواں بھائی تھا جو کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرنے والا تھا۔ وہ اسے کوسنے لگا، اسے برا بھلا کہنے لگا، اور یہ بات اس وقت ظاہری بات ہے کہ پولیس اور نعمان کے باقی دوستوں کو بھی پتہ چلی کہ شاہد کا کوئی ہم شکل جڑواں بھائی بھی ہے جو کہ بالکل شاہد کی طرح دکھتا ہے اور شاہد کی طرح ہی لگتا ہے۔ یہ بات اگرچہ کچھ ہضم ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ اس بات کو لے کر کے شاہد پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ شاہد کا ہم شکل جڑواں بھائی کسی نے دیکھا نہیں تھا، نہ صرف کہ دیکھا نہیں تھا بلکہ اس کے بارے میں جو بھی اطلاعات آج تک دی گئی تھیں وہ شاہد کی زبانی دی گئی تھیں۔ یعنی سیما نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ شاہد نے اسے اپنی اور اپنے بھائی کی تصویر دکھائی تھی، جو کہ وہ ایک تصویر میں کھڑے تھے، بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ اور پھر سیما نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے ہم شکل جڑواں بھائی کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن آج تک کبھی بھی نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ انسپکٹر نے رابعہ کو، شاہد کو، سیما کو اور نعمان کو اپنے پاس تھانے میں طلب کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا واقعی کوئی ایسا بھائی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا بھائی نہیں ہے تو پھر قصوروار شاہد ہو سکتا ہے اس نے اپنے ہم شکل جڑواں بھائی کا چکر چلایا ہو اور اپنی ہی بیٹی کو خود اغوا کیا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، واقعی اس کا کوئی جڑواں بھائی ہے، تو پھر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ واقعی زاہد نے یہ کام کیا ہے، اور زاہد جو ہے اسے تلاش کیا جائے گا اور شاہد جو ہے وہ یہاں پر سیو ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ غلط رائے نہیں رکھے گا۔ نعمان، رابعہ اور اس کے علاوہ سیما اور شاہد کو انسپکٹر نے اپنے پاس طلب کیا تھا، اور پھر اس نے باقاعدہ جس جیل میں زاہد کو بھجوایا تھا اس جیل کے جیلر کو فون کیا، اور وہاں سے اسے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ زاہد کے نام کی ان کے پاس باقاعدہ ایک فائل موجود ہے، جس فائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 سال کی سزا کاٹ کر کے اس جیل سے زاہد رہا ہوا ہے، اور زاہد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ شاہد کا ہم شکل جڑواں بھائی ہے۔ اس بات کے جانچ لینے کے بعد انسپکٹر اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گیا تھا کہ شاہد کا اس کیس سے کچھ تعلق نہیں، اور جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ زاہد کا کیا دھرا ہے، اور زاہد نے ہی رابعہ کو اغوا کیا تھا، اور رابعہ کے اغوا میں اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ زاہد تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو لڑکی کی لاش ملی تھی، جس بیچاری کا چہرہ بگاڑا گیا تھا، جس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو جلا دیا گیا تھا، وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے کپڑے اس رابعہ نے پہننے تھے اس وقت جب وہ سائرہ کے گھر سے نکلی تھی اور اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس بات کا کچھ خلاصہ نہیں تھا، نہ پتہ تھا کہ وہ لاش کس کی تھی کس کی نہیں تھی۔
کاش کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لیتے اور سائمہ کے ساتھ اس کی ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتی تو پتہ چل جاتا کہ وہ سائمہ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے آج بھی ویسے تو پتہ کروایا جا سکتا تھا، اس کی ہڈیوں سے ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا تھا اور اس طریقے سے پتہ کروایا جا سکتا تھا کہ وہ سائمہ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اب ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ رابعہ واپس آ گئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ رابعہ کی موجودگی میں وہ لڑکی سائمہ کی بیٹی نہیں تھی اور نہ ہی وہ سائمہ کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ تھا یا تعلق تھا۔ اس لیے اس بات کے ساتھ وہ قصہ ایک علیحدہ کہانی تھی، یہ قصہ ایک علیحدہ کہانی تھی، اس لیے ان لوگوں کو گھر واپس بھیج دیا گیا اور یہاں سے یہ قصہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ رابعہ سوچنے لگی تھی کہ اب اگر وہ کالج جا کر کے اپنی پڑھائی وہیں سے شروع کرے جہاں سے اس نے ختم کی تھی تو وہ کالج کس منہ سے جائے گی۔ کبھی اس نے فرحان کو اور کبھی اس نے خالد کو برا بھلا کہا تھا، جنہوں نے اسے صرف پرپوز ہی کیا تھا، اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں۔ انہیں بہت برا بھلا رابعہ نے کیا سنایا تھا۔ اب وہ لوگ بھی ظاہری بات ہے کہ کالج میں موجود ہوں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر نعمان بھی وہاں پر موجود ہے جسے ساری قصے کا پتہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو نعمان کے ذریعے سے اس قصے سے واقف ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سوچ کر کے وہ گھر تک محدود ہو کر کے رہ گئی۔ اس کا من ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر جائے یا پھر کسی ایسے انسان سے ملے کہ جس کو وہ جانتی ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ ہنسی مذاق کرتی ہو، جس کے پاس اس کا کچھ وقت اچھا گزرا ہو۔ جب سے وہ گھر آئی تھی وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی، وہ ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی تھی، کبھی کھانا کھا لیتی تھی تو کبھی نہیں کھاتی تھی، کبھی اسی طریقے سے ہنسنے لگتی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، اپنی زندگی کو کوسنے لگتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ زاہد کے بارے میں پولیس نے بہت کوشش کی تھی لیکن زاہد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی، نہ زاہد کا اس کے بعد کوئی پتہ چلا تھا، نہ ہی وہ زاہد تک پہنچ پائے تھے، نہ ہی کسی کو اس کمرے کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کمرہ کہاں پر ہے، وہ کس جگہ پر لائی گئی تھی، کس جگہ پر اس کے ساتھ وہ شخص جس کا نام زاہد تھا اتنا عرصہ تک رہا اور کس طرح سے اس شخص نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ گزارا۔ اس لڑکی کو اتنے دن کتنی اذیت سے گزرنا پڑا، اس لڑکی نے پتہ نہیں کب تک جو ہے وہاں پر رہ کر کے کب جو ہے یہ مری، کب یہ جی، اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ شاہد بھی محسوس کر رہا تھا، سائمہ بھی محسوس کر رہی تھی اور تو اور اب اس بات کو باقاعدہ نعمان نے بھی محسوس کیا تھا کیونکہ نعمان نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کالج آئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے، بیٹھے، سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرے، سائرہ کے پاس جائے، لیکن یہ کسی بھی جگہ نہ تو جانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی اب اسے کسی پر اعتبار رہا تھا۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا کہ جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اب اس کو لبا سکے یا اس کو دوبارہ واپس اسی دنیا میں لے کر کے جا سکے۔ رابعہ نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر کے رہ گئی تھی، وہ اپنے گھر تک محدود ہو کر کے رہ گئی تھی اور وہ اس گھر سے، اس کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ اگر سائمہ یا شاہد بھی اسے کسی جگہ لے جانے کے لیے کہتے تھے، کسی جگہ چلنے کے لیے کہتے تھے تو وہ زیادہ تر انکار ہی کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ خود بھی کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا پاتے تھے، حتیٰ کہ ان کا اپنا من بھی سیر و تفریح کا نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایسا چاہتے تھے کہ ان کی پرانی رابعہ واپس لوٹ آئے، رابعہ کے چہرے پر وہی خوشی لوٹ آئے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بات انہیں اب ناممکنات میں سے نظر آ رہی تھی۔ نعمان اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ جو صورتحال رابعہ نے بتائی ہے، رابعہ جیسی عمر کی لڑکیاں
خاص طور پر اس وقت جو کہ کالج میں پڑھ رہی ہوں یا سکول جا رہی ہوں، اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ، کچھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو انہیں اس حادثے سے ابھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس نے باقاعدہ سائمہ اور شاہد کو بھی اس بات کو لے کر کے سمجھایا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو وقت دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ وقت رفتہ رفتہ وقت ہر چیز کا مرہم ہے، اس کا یہ زخم جب بھر جائے گا وہ واپس اپنی زندگی میں لوٹ آئے گی، وہ واپس اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گی، واپس جینے لگے گی۔ اور پھر وہ کون سا بوڑھی ہو گئی ہے، اگر اس سال نہ صحیح تو اگلے سال صحیح وہ BA کا فائنل ایگزام دے کر کے پاس ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ کالج کے لوگ، کالج کے ساتھی، کالج کے پرنسپل، ٹیچر سب وہ جو ہے وہ اسے اس بات پر آمادہ کریں کہ چلو اس سال نہ صحیح اگلے سال وہ فائنل ایگزام دے اور پاس ہو جائے۔ اور اس طریقے سے جو ہے جو بھی مدد ہو سکے گی وہ کالج کے لوگ مل کر کے اس سے کریں گے۔ کالج کے پرنسپل تک نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ابھی فی الحال ذہنی طور پر تندرست نہیں ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ امتحان اگلے سال بھی دے سکتی ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں اس بات کی اجازت باقاعدہ جو ہے وہ صرف رابعہ جیسی بچی کے لیے دوں گا جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے اس وقت تمام ہی لوگ اس بات میں لگے ہوئے تھے کہ پرانی والی رابعہ جو ہے وہ واپس آ جائے اور وہ لوٹ آئے۔ بہرحال انہیں امید تھی کہ دیر آئے گا لیکن درست آئے گا، ایک نہ ایک روز ان کی رابعہ واپس لوٹ آئے گی اور رابعہ پہلے جیسی رابعہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 مہینے گزر گئے۔ ان 2 سے 3 مہینے کے اندر زاہد کے بارے میں پتہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائی، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا، زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، زاہد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس کا حلیہ ظاہری بات ہے کہ شاہد کے ساتھ ملتا جلتا حلیہ تھا۔ شاہد زاہد ہو سکتا تھا، زاہد شاہد ہو سکتا تھا، لیکن اس بات کی باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کا خلاصہ کر لیا گیا تھا کہ شاہد شاہد ہی تھا اور زاہد زاہد ہی تھا۔ اور یہ بات اس وقت پتہ چل گئی تھی کہ جب جیل میں فون کر کے باقاعدہ انسپیکٹر نے زاہد کے بارے میں پوچھا تھا اور جیلر نے اسے زاہد کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یہاں سے 5 سال کی سزا کاٹ کے گیا ہے، اس کی فائل ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس دفتر میں موجود ہے۔ وہ واقعی ایک اوباش اور بدقماش انسان ہے۔ شاہد کے بارے میں جب جیلر سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ زاہد کا کوئی جڑواں بھائی ہے، لیکن اگر ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اس وقت اس دوران باہر تھا جب زاہد یہاں پر سزا کاٹ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی یہ ایک نہیں 2 ہیں، اور زاہد اور ہے اور شاہد اور ہے۔ ویسے بھی جس دوران رابعہ غائب رہی تھی، شاہد یا تو پراپرٹی ڈیلر کے دفتر یعنی اپنے دفتر جاتا تھا یا پھر اپنے گھر واپس آتا تھا۔ زیادہ تر سیما اس کے ساتھ ہوتی تھی اور سیما کو بھی اس کے بس انہی 2 ٹھکانوں کا ہی علم تھا۔ وہ اگر دفتر جاتی تھی تو تب بھی اس کی ملاقات جو ہے وہ شاہد سے ہوتی تھی، اور اگر وہ گھر آتی تھی تو اسے پتہ تھا کہ شاہد جو ہے وہ گھر پہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اسے اس بات کا سب سے زیادہ یقین تھا کہ شاہد زاہد نہیں ہے، اور نہ ہی شاہد نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کو لے کر کے وہ میری نظروں میں یا رابعہ کی نظروں میں شرمندہ ہو۔ اتنا ضرور ہے کہ شاہد جب بھی رابعہ کے سامنے جاتا تھا وہ اس سے نظریں چراتی تھی، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتی تھی، وہ اسے باپ کی حیثیت سے نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ شاہد کے چہرے میں رابعہ کو وہی درندہ نظر آتا تھا جس درندے کے قید میں وہ رہ کر کے آئی تھی، اور یہ قید بھی کوئی تھوڑی نہیں تھی، اچھی خاصی قید تھی جو کہ اس نے وہاں پر کاٹی تھی۔ 3-4 مہینے گزر چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی رابعہ پہلے جیسی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اب اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو زندگی کی طرف لوٹا لیا تھا، اس نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو قدرے بہتر کر لیا تھا۔ 3 سے 4 مہینے گزر چکے تھے، زاہد کا پتہ نہیں چلا تھا، اور اسی طریقے سے زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز نعمان اپنے اسی واٹس ایپ گروپ پہ چیٹنگ کر رہا تھا
کہ جس واٹس ایپ گروپ پہ اس نے 70 سے 75 لوگوں کو ایڈ کر رکھا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق نعمان سے تھا، جو نعمان کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، جو نعمان کی فرینڈ لسٹ میں شامل تھے، جو کالج کے دوست تھے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے۔ تبھی ایک لڑکی جس کا نام شازیہ تھا، اس سے چیٹنگ کرتے ہوئے شازیہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں بڑی تعریف سنی ہے، پہلے بھی بہت سے ایسی باتیں جو کہ الجھ جاتی ہیں، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، عام انسان کی فہم و فراست سے پرے ہوتی ہیں، ایسی باتوں کو پہلے بھی اس شخص نے سلجھایا ہے۔ میں اس شخص کو ذاتی طور پر جانتی ہوں، کیونکہ وہ میرے ہی کالج میں ہوتا ہے، میرے کالج میں وہ پڑھتا ہے تو وہ کالج کا ایک اسٹوڈنٹ، لیکن اسے سب دوست پیار سے راون بولتے ہیں۔ راون اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اسے 10 دماغ والا کہا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی بات کو ایک نظریے سے نہیں دیکھتا، وہ کسی بھی بات کو 10 طرح سے سوچتا ہے، اسی لیے سب لوگ اسے راون کہتے ہیں۔ ویسے اس کا اصل نام شہاب ہے۔ شہاب ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے بڑے الجھے ہوئے مسئلے آج تک حل کیے ہیں۔ اگر رابعہ والا قصہ شہاب کے سامنے بیان کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زاہد کو بھی ڈھونڈ نکالے، وہ رابعہ کہاں پر رہی ہے اس جگہ کو بھی تلاش کر لے، اور وہ جو لاش ملی تھی جو کہ رابعہ کی سمجھ لی گئی تھی، لیکن وہ لاش بعد میں رابعہ کی نہیں نکلی، اگر اس کا بھی رابعہ سے کوئی تعلق ہے تو وہ ان تمام باتوں کو سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو حل کر لے۔ نعمان نے کہا، دیکھو شازیہ، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، ایسا اگر کوئی انسان ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں زیادہ دخل دیں۔ ہم لوگ جتنا چل سکتے تھے اتنا ساتھ چلے ہیں، ہم نے آج بھی رابعہ کو چھوڑا نہیں ہے، ہماری دوستی، ہمارا تعلق رابعہ کے ساتھ ویسا ہی قائم ہے جیسا کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ رابعہ کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، وہ کس کس اذیت سے گزری ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہ ہوئی، جو بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہم نے رابعہ کو اپنایا ہے۔ اب اگر رابعہ یا رابعہ کے گھر والے خود اس بات پہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ جتنا زیادہ ہم اس بات کو اچھالیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کل کو رابعہ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ رابعہ کی مرضی کے بغیر یا رابعہ کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ باقی تم نے شہاب کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں نے بھی سن رکھا ہے۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں، معذور بیٹی کے نام سے فضا وائس کارنر پر یا سعدیہ وائس 112 جو کہ میرے چینل ہیں، وہاں پر میں نے شہاب کا ایک کارنامہ جو ہے وہ پوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد شہاب کا ایک دوسرا کارنامہ آپ کو ایک میری دوسری کہانی میں سننے کو ملے گا، جس کا نام ہے پس دیوار، یعنی دیوار کے پیچھے، اور دونوں کہانیاں جو ہے وہ آپ کو میرے چینلز پہ مل جائیں گی۔ پس دیوار تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اردو فیملی سٹوری جو میرا چینل ہے وہاں پہ ملے، اور یہ باپ اور بیٹی جو کہانی اس وقت چل رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اردو فیملی سٹوری یا اردو وائس کارنر جو میرے چینل ہے وہاں پہ لگاؤں، جس پہ بھی پوسٹ کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو ملے گی، تو آپ لوگ دوسری دیگر کہانیاں بھی جانیے گا۔ شہاب ایک ایسا کردار ہے جو کہ میں نے متعارف کرایا ہے، اور یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جو واقعی 10 دماغ والا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتا ہے، اور وہ چیزیں جو کہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ زہیب ہے جو کہ چودھری حیدر علی کا بیٹا ہے، اور دونوں کی جوڑی ہے جو کہ دونوں مل کر کے ہی ایسے مسائل کو سلجھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے دیگر چینل کا بھی وزٹ کریں گے، اور اس کہانی کو پڑھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ آپ ان کہانیوں کو بھی ضرور سنیں گے، معذور بیٹی اور پس دیوار، یہ دونوں شہاب کے کارنامے ہیں، اور شہاب کا تیسرا کارنامہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا جو کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ بہرحال جی، نعمان کے کہنے پر
شازیہ نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن شازیہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رابعہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے شہاب سے خود رابطہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ نعمان کا کہنا صحیح ہے کہ کسی بھی طریقے سے جب تک خود رابعہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، سائمہ آنٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شاہد انکل اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت تک کسی دوسرے انسان کو اس بات کی تحقیق میں لگانا کہ وہ اس بات کی کھوج نکالے، اس بات کی تہ تک پہنچے، یہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ لہٰذا شازیہ نے خود شہاب سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے سائمہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ رابعہ کی ماں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سائمہ سے مل کر کے اس مسئلے پہ بات کرے، وہ چاہتی تھی کہ وہ سائمہ سے اس بارے میں پوچھے کہ کیا اسے اپنی بیٹی کے مجرم کے پتہ کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے یا اسے سزا دلوانی ہے، وہ زاہد کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے، وہ اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اگر سائمہ اس بات کی اجازت دے گی تو تبھی جو ہے وہ شہاب کو اس بات کے لیے آمادہ کرے گی کہ وہ اس بات کی کھوج لگائے۔ شہاب کالج میں رہتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ زہیب کے ساتھ ہی رہتا تھا، دونوں روم میٹ تھے۔ زہیب ایک بہت بڑے چودھری کا، چودھری حیدر سلطان کا بیٹا تھا، اور شہاب ایک ایسا انسان تھا کہ نہ تو اس کے ماں باپ تھے، نہ ہی اس کا کوئی اور ایسا تھا جس کو دنیا میں وہ جس کے ساتھ رہ سکے یا جو اس کے ساتھ دنیا میں رہ سکے۔ وہ ایک اکیلا انسان تھا جس کے ماں باپ، بہن بھائی کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کالج میں پڑھ رہا تھا، اس ہاسٹل میں رہ رہا تھا، اپنے خرچے اخراجات خود پورے کرتا تھا، اور ذہین اس قدر تھا کہ کالج کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ کہلاتا تھا۔ لہٰذا شازیہ نے سائمہ سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر وہ سائمہ کے پاس ایک روز پہنچ کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سائمہ اور رابعہ گھر میں اکیلی تھیں۔ رابعہ شازیہ کو جانتی تھی، لہٰذا وہ شازیہ سے ملی، اور پھر دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد شازیہ نے سائمہ سے اکیلے میں بات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جو کہ اس نے رابعہ کے تھوڑے ادھر ادھر جانے کے بعد سائمہ کو بتایا تھا، اور سائمہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ کر کے شاید شازیہ کوئی ایسی راز کی یا ضروری بات کرنا چاہتی ہو کہ جو وہ رابعہ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی کہ جیسے ہی شازیہ اس گھر سے نکلے گی، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بازار جانے کے بہانے نکلے گی، رابعہ گھر رہ جائے گی، اور وہ راستے میں شازیہ سے ملاقات کرے گی، اور شازیہ سے جو بھی بات اس نے کرنی ہوگی وہ کر لے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ شازیہ گھر سے چلی گئی تھی، اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سائمہ وہاں سے نکلی تھی۔ سائمہ نے ایک قریبی چھوٹے سے پارک میں آ کر کے شازیہ کو جوائن کیا تھا، اور پھر وہ دونوں وہیں پر اس پارک میں بیٹھ گئی تھیں۔ پارک میں بیٹھ کر کے شازیہ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے سیدھا مدعے کی بات پر آئی، اور اس نے سائمہ کو شہاب کے بارے میں بتایا کہ شہاب رابعہ کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے اور اسے پتہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے، کوئی بھی بات ایسی نکل سکتی ہے کہ جس کو لے کر کے آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں، اور آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا تھا یا کیا نہیں تھا۔ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں شہاب کو اس کام میں انوالو کروں، اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ سائمہ نے شازیہ کی بات کو سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ کون سی ماں ہے کہ جو چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے زخموں کو کرے دے۔ وہ بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی ہے، اور اس حد تک اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے کہ چلو اب وہ تم لوگوں سے ملنے جلنے لگی ہے، بات چیت کرنے لگی ہے۔ لیکن سچ پوچھو تو میں چاہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ زاہد کہاں گیا ہے۔ زاہد کے بارے میں اگر پتہ چلے گا تو یہ مجھے اچھا لگے گا۔ زاہد ایک ایسا انسان کہ جس نے میری بیٹی کو قید میں رکھا، جس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اور میری بیٹی جو ہے وہ آج اس حال کو پہنچی، اس کے پیچھے زاہد ہے۔ میں کیوں نہ چاہوں گی کہ اسے سزا ملے۔
میں کیوں نہ چاہوں گی کہ زاہد جو ہے وہ اس کو پکڑا جائے، زاہد کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ وہ تمہارا جاننے والا لڑکا ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اس قسم کے مسئلوں کو حل کر لیتا ہے جو کہ بظاہر لوگوں کو بہت الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اس قدر ذہین لڑکا ہے کہ وہ ان مسئلوں کو حل کر لیتا ہے۔ ایسے میں اگر تم اس بندے کو اس کام پہ لگاتی ہو یا اسے اس کام کے لیے کہتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوشش کرو کہ رابعہ کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ جیسے تم نے خاموشی سے ابھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں تمہیں اپنا فون نمبر دیتی ہوں، تم صرف میرے ساتھ رابطے میں رہنا، اور شہاب جو بھی معلوم کرے گا اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ گی اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی کو اس قدر عذاب بنا دینے والا شخص جو بھی ہے وہ سامنے آئے اور اسے اس کے کیے کی سزا ملے۔ شازیہ کو ظاہری بات ہے کہ سائمہ نے اجازت دے دی تھی اور اس کے بعد سائمہ جو ہے وہ گھر واپس لوٹ گئی تھی، شازیہ بھی وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اب شازیہ نے شہاب سے اور زہیب سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد زہیب کو اور شہاب کو اس بارے میں بتائے گی اور ان دونوں سے گزارش کرے گی کہ وہ اس مسئلے پر کام کریں اور رابعہ کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں پتہ چلائیں۔ جب تک رابعہ اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، ہم اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ اس بات کی تہ تک پہنچنا ہمارے لیے رابعہ کے بغیر مشکل ہوگا۔ شہاب نے شازیہ کو یہ بات کہی تھی جو کہ اس وقت شہاب کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی اور زہیب بھی اس وقت یہیں پر موجود تھا۔ تینوں لوگ چائے پی رہے تھے اور ایسے میں شہاب نے بتایا تھا کہ اگر رابعہ تعاون نہیں کرے گی تو پھر اس شخص تک پہنچا نہیں جا سکتا، کیونکہ رابعہ کے تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس نے کافی عرصہ اس شخص کے ساتھ وہاں پر گزارا ہے اور وہ اس شخص کے اعداد و اطوار سے واقف ہے۔ جب تک کہ رابعہ اس بارے میں کچھ بتائے گی نہیں، اس وقت تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شازیہ نے کہا کہ اس نے رابعہ سے اس بارے میں بات نہیں کی کیونکہ وہ بیچاری ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بات پر رونے لگتی ہے، اسے وہی باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ گزر چکی ہیں، لہٰذا وہ صرف اس کی امی سے اس بارے میں بات کر کے آئی ہے اور اس کی امی نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ لوگ اس بارے میں پتہ چلائیں۔ شہاب نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اگر رابعہ براہ راست تعاون نہیں کر سکتی لیکن ایک طریقے سے رابعہ سے تعاون لیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی تھوڑی بہت رابعہ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اتنی تکلیف ہو سکتا ہے کہ نہ ہو جتنی ہم لوگ اگر براہ راست اس سے بات کریں گے یا سوال کریں گے تو اس کو ہوگی۔ بس مجھے کچھ چیزوں کی معلومات چاہیے جو کہ ظاہری بات ہے کہ اگر رابعہ نہیں تو پھر اس کی ماں سائمہ دے گی، اور اگر سائمہ یہ معلومات دینے کے لیے تیار ہے اور یہ معلومات سائمہ کسی بھی بہانے سے رابعہ سے لے سکتی ہے تو پھر ایسا کرو کہ مجھے سب سے پہلے یہ معلومات لے دو، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ شازیہ نے کہا شہاب تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چیز ضرورت ہے اس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے یا اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے، تمہیں کون سی چیز چاہیے جس میں تم آگے بڑھنا چاہتے ہو یا جس میں تم ایسا چاہتے ہو کہ رابعہ تمہارے ساتھ تعاون کرے؟ رابعہ تمہارے ساتھ کیا تعاون کرے مجھے یہ بتاؤ۔ شہاب نے کہا سب سے پہلے مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور کی تصویر چاہیے جو سائرہ کے گھر کے باہر سے اس خالی روڈ سے جہاں پر ٹریفک کم تھی اسے اٹھا کر کے لے کر کے گیا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک ایسا انسان ہے کہ جسے رابعہ نے دیکھا تھا۔ رابعہ اس کی ٹیکسی کے اندر بیٹھنے کے بعد بے ہوش ہوئی تھی اور اس ٹیکسی ڈرائیور کی شکل و صورت اچھے طریقے سے رابعہ نے دیکھی تھی، بس اس کی ایک تصویر، اس کا حلیہ رابعہ سے کہہ کر کے بنا لو۔ رابعہ اس کی تصویر بنوا دے، اس کا حلیہ بنوا دے، کوئی بندہ ایسا جو کہ اس کا اسکیچ تیار کر سکے اور اس کی تصویر بنا سکے۔ جب رابعہ اس شخص کی تصویر بنا لے گی
وہ اسکیچ مجھے بھیج دینا، کیونکہ میں اپنی ابتدا اس ٹیکسی والے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیکسی والا کون ہے، اس نے رابعہ کو کس کے کہنے پر اٹھایا۔ رابعہ سائرہ کے گھر گئی ہوئی ہے اور وہاں سے واپس آئے گی، یہ ڈیٹیل اسے کس نے دی تھی، کس کے کہنے پر رابعہ کو اٹھایا، اور اگر اس نے رابعہ کو اٹھایا تو اس کے بعد رابعہ کو اس کمرے میں ہوش آیا کہ جو کمرہ ظاہری بات ہے کہ رابعہ بتا رہی ہے کہ جہاں پر وہ اتنا عرصہ قید رہی ہے، یہ وہ کمرہ ہے کہ جس میں رابعہ نے ایک وقت گزارا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا واسطہ اس ٹیکسی والے سے پڑا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچی۔ اس ٹیکسی والے تک پہنچیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسے کس نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ رابعہ کو وہاں اس کمرے تک لے کر کے جائے، کیونکہ اگر اس کمرے تک پہنچنا ہے تو اس ٹیکسی والے کو اس کمرے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یا پھر اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے رابعہ کو کہاں چھوڑا ہے، اس نے رابعہ کو کس جگہ پر چھوڑا ہے، یہ بات ٹیکسی والے سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ پھر اگر اس نے رابعہ کو کسی جگہ چھوڑا ہے تو اسے وصول کس نے کیا ہے، یہ بات پتہ کرنے کے لیے اس ٹیکسی والے کا ایک اسکیچ، ایک تصویر ہونا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر رابعہ کو لے کر کے گھومیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسی والا شاید نہ ملے، لیکن اگر اس کا ایک اسکیچ تیار کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائے اور اس کو ہم لوگ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس جگہ پر سائرہ کا گھر ہے، اس گھر کے قریب ترین جو ٹیکسی سٹینڈ ہیں جہاں پر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں سے اس ٹیکسی والے کے بارے میں پتہ کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی کے ٹیکسی والے اس کے بارے میں بتائیں اور اس شکل کو پہچان لیں۔ اگر وہ حلیہ پہچانا گیا تو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شازیہ نے کہا اس بات کے لیے تو پھر مجھے سیما آنٹی سے بات کرنی ہوگی، اور سیما آنٹی جیسا کہیں گی پھر مجھے ویسا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اسکیچ تیار کروانا ہے تو واقعی رابعہ سے ملے بغیر اسکیچ کا تیار کروانا بہت مشکل ہے۔ اگر میں یہ بات سیما آنٹی کو بولتی ہوں کہ اس ٹیکسی والے کی شکل و صورت اگر رابعہ کو یاد ہے اور اسے یاد کر کے وہ اس کا ایک اسکیچ بنائے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسکیچ بنوانا کوئی اس قدر زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ رابعہ کے زخموں کو خریدنے والی بات ہے، اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ سیما آنٹی نہیں چاہے گی۔ لیکن اگر آپ کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر کیس میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا اور کوئی بھی تحقیق کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ اسکیچ جلدی سے جلدی بنوا کے لا دوں۔ باقی آپ اس پہ کام کرنے کی حامی بھریں۔ میں نے باقی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے، وہ لڑکی کب، کہاں اور کیسے اغوا ہوئی، کہاں رہی، کتنا عرصہ رہی، اس دوران ایک اور لاش ملی، مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ شہاب نے کہا تم فکر مت کرو، میں اور زہیب مل کر کے اس پر کام کریں گے اور بہت جلد ہر بات کا خلاصہ تم لوگوں کے سامنے ہوگا۔ شازیہ نے سیما آنٹی کو فون کیا اور اسے اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ سیما بھی اس بات کو جان کر کے پریشان ہو گئی کہ یہ اس قدر آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نے اس بات کے لیے اقرار کر لیا کہ وہ کوشش کرے گی کہ اس ٹیکسی والے کا ایک اسکیچ جو ہے وہ رابعہ سے کہہ کر کے تیار کروا لے۔ رابعہ خود بڑی اچھی ڈرائنگ کرنا جانتی تھی اور وہ بہت اچھے اسکیچ خود تیار کر لیتی تھی، اس لیے سیما نے ایسا سوچا تھا کہ اگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے اس بات پر آمادہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور شازیہ نے اپنی طرف سے کہہ دی تھی کہ اگر ہو سکے تو اس کمرے کی ڈرائنگ بھی بنوا لیجئے گا، تاکہ اگر اس کمرے کی ڈرائنگ بھی کل کو شہاب کو ضرورت پڑے تو وہ بھی اس کے کام آ جائے۔ اس کمرے کی ڈرائنگ اور اس کے ساتھ ساتھ
ظاہری بات ہے کہ اس آدمی کا اسکیچ جو کہ ٹیکسی چلاتا تھا، جس نے رابعہ کو شاید اس جگہ پر پہنچایا تھا جس جگہ وہ کمرہ تھا، لہٰذا یہ دونوں چیزیں تیار کرنے کا شازیہ نے بول دیا تھا اور سیما نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد رابعہ سے یہ کام کروا لے گی۔ اسی رات شاہد کے سو جانے کے بعد سیما رابعہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو جا کر کے اٹھایا تھا۔ اس وقت اگرچہ رابعہ سو رہی تھی، وہ اتنی رات کے اپنی ماں کو اپنے پاس دیکھ کر کے حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ اس وقت ماں آدھی رات کو اس کے پاس کیوں آئی ہے؟ اس نے کمرے کا دروازہ اچھے طریقے سے بند کرنے کے بعد رابعہ کو کہا، رابعہ میں صرف تم سے 2 کام چھوٹے چھوٹے کہوں گی، اگر تم اس کام کو کر سکو تو مجھے کر کے دو، باقی مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں ایسا تمہیں کیوں کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہے، تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو، تو یہ دونوں کام تمہیں مجھے کر کے دینے ہوں گے۔ رابعہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، امی اتنی آدھی رات کو آپ کو کون سے ایسے مجھ سے کام پڑ گئے ہیں جو کہ آپ مجھ سے آدھی رات کو کروانے آئی ہیں؟ جو بھی کام ہے چلو صبح ہو جائے گا۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت اگر ہو سکے تو بہتر ہے، تم کر دو۔ ویسے بھی تمہیں یہ کام کرنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ تم اس کام میں کافی مہارت رکھتی ہو۔ تم ایک ماہر ایسی آرٹسٹ ہو جو کہ کسی کی بھی تصویر، کسی کا بھی اسکیچ بنا سکتی ہو، کسی بھی چیز کو ڈرائنگ کر سکتی ہو، کسی کا تصور کر کے اس کا نقشہ بنا سکتی ہو۔ یہ بات تم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہو۔ بس میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور اس بات کے لیے تم جو ہے وہ اپنے دل پہ مت لگانا، بس اگر ہو سکے تو آسانی سے کر دینا، اور ہو سکے تو ایک اسکیچ میرے کہنے پر مجھے تیار کر کے دو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس شخص کا اسکیچ بنا کے دو کہ جس شخص نے تمہیں سائرہ کے گھر کے باہر سے اٹھایا تھا، جو شخص ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کی ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد تمہیں ہوش اس وقت کمرے میں آیا تھا، اور ہو سکے تو اس کمرے کا بھی ایک اسکیچ بنا دو۔ رابعہ نے کہا، امی اب آپ ان باتوں کو کیوں چھیڑ رہی ہیں؟ آپ ان باتوں کو جانے دیجئے، میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ مجھے جب بھی میں ان باتوں کو یاد کرتی ہوں، مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے، مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ شخص انسان نہیں، درندہ تھا۔ پتہ نہیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ یہی بات سیما نے کہی، یہی تو میں چاہتی ہوں رابعہ کہ اس شخص کو سزا ملے، لیکن اس شخص کو سزا ملنے کے لیے اس شخص کی اصلیت جاننا یا اس شخص تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس شخص تک پہنچ ہی نہیں پائے گا تو کیسے جو ہے اس شخص کو سزا دے گا؟ پولیس، قانون، سب لوگ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر تم یہ اسکیچ بنا دو گی تو ہو سکتا ہے کہ اس اسکیچ کی مدد سے اس ٹیکسی ڈرائیور کا پتہ چل جائے کہ جس کے ذریعے سے تم اس کمرے تک پہنچی تھی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جب اس کمرے تک پہنچ جائیں تو اس شخص کو بھی ڈھونڈ لیں، اس کو بھی تلاش کر لیں کہ جو شخص تمہاری زندگی کو اس حالت میں چھوڑ کر کے چلا گیا، جو تمہیں اس نہج پر لا کر کے چلا گیا۔ رابعہ نے کہا، ٹھیک ہے امی، آپ مجھے کاغذ پنسل دیں، میں آپ کو اس کا اسکیچ تیار کر دیتی ہوں۔ مجھے اس کی شکل اچھے طریقے سے یاد ہے، مجھے ایسا نہیں کہ میں اس کی شکل کو بھول گئی ہوں۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اس کی صورت کو دیکھا تھا، لیکن مجھے وہ شکل ابھی تک نہیں بھولی، اور کیسے بھولتی؟ اس شخص نے تو مجھے اس کمرے تک پہنچایا تھا۔ باقی کمرے کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو وہ کمرہ بھی بنا دیتی ہوں، اور اس کمرے کی بالکل تصویر جو ہے وہ میں آپ کو ویسی بنا دیتی ہوں جیسے وہاں اس کمرے میں چیزیں پڑی ہیں، جیسے اس کمرے میں بیڈ لگا ہوا تھا، کرسیاں، ٹیبل، جو کچھ بھی وہاں پر پڑا تھا، اس کی میں مکمل تصویر آپ کو بنا دیتی ہوں۔ اب رابعہ نے پنسل کاغذ لے کر کے وہاں پر مختلف لائنیں کھینچنی شروع کر دیں۔ اس نے کلر بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے، اس نے کاغذ بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور اب وہ سوچ کر کے ایک انسان کا چہرہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر قریب نصف گھنٹے کے بعد اس نے ایک اسکیچ جو ہے وہ اپنی والدہ کے حوالے کیا۔ یہ ایک شخص کا اسکیچ تھا جس کی گھنی مونچھیں تھیں، چہرے پر ایک مسے کا نشان تھا،
اسے دیکھ کر کے واقعی ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک عام سا ٹیکسی ڈرائیور ہی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ شکل و صورت سے ہی ٹیکسی ڈرائیور ہی لگ رہا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کا اسکیچ رابعہ نے اپنی یادداشت کے سہارے تیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کمرے کو ڈرائنگ کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے باقاعدہ اس کمرے کو ڈرائنگ کر دیا اور پھر اس کمرے کی ایک ایک چیز جہاں جہاں پر پڑی تھی اس نے اس کو ڈرائنگ کر دیا۔ جب اس نے اس ڈرائنگ کو بنا لیا تو اب یہ دونوں کاغذ جو تھے یہ اس سے سائمہ نے لے لیے اور سائمہ ان دونوں کاغذوں کو فولڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس نے رابعہ کو سونے کے لیے کہا، اس نے رابعہ کو گلے لگا کر کے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ رابعہ یہ باتیں کسی کو پتہ نہیں چلیں، ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ اس شخص تک پہنچیں اور اس شخص کو واقعی اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تمہارا باپ اگرچہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، سوتیلا ہی صحیح، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ باتیں اسے بھی پتہ نہ چلیں، کیونکہ زاہد بہرحال اس کا بھائی ہے، اس کی بھائی کے لیے کبھی بھی محبت جاگ سکتی ہے، اور اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑی بہت بھی محبت رکھتا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہے کہ ہم زاہد تک پہنچ سکیں۔ اس لیے یہ باتیں تم اپنے باپ سے بھی نہیں کرو گی، باقی تم بھول جاؤ کہ میں اس وقت تمہارے پاس آئی تھی یا ہمارے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ اگلے روز سائمہ نے ان دونوں اسکیچ کی تصویریں لے کر کے اسے شازیہ کو واٹس ایپ کر دیا تھا اور شازیہ نے آگے اسے شہاب کو واٹس ایپ کر دیا تھا۔ دونوں تصویریں شہاب کے پاس آ گئی تھیں۔ بڑا آسان تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک ایسا شخص تھا کہ جسے شکل و صورت سے شاید بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لہٰذا اب دونوں نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ سب سے پہلے وہ لوگ اس علاقے میں گئے تھے جہاں پر زیادہ تر ٹیکسی والے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ علاقہ بھی سائرہ کے گھر کے پاس تھا۔ کچھ مارکیٹیں تھیں، کچھ ایسی جگہیں تھیں، کچھ ٹیکسی سٹینڈ تھے۔ ایک دو ٹیکسی ڈرائیوروں کے پاس پوچھنے پر ہی اس شخص کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس شخص کا نام عبدالرزاق تھا۔ عبدالرزاق لوہار کالونی میں رہتا تھا، اور لوہار کالونی میں اس کا ایک کرائے کا مکان تھا جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لہٰذا شہاب کو اور زہیب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص باقاعدہ جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہے۔ زہیب کے ذریعے سے ایک ایسے شخص کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا تھا کہ جس کا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا، اور وہ پولیس کے محکمے میں اس وقت موجودہ تھانے کا انچارج تھا، یعنی SHO تھا، اور وہ تھانہ لوہار کالونی میں لگتا تھا۔ اسے ساتھ لے جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر ظاہری بات ہے کہ عبدالرزاق جیسے لوگ آسانی سے منہ نہیں کھولتے۔ لہٰذا قاسم سے بات کر لی گئی تھی جو کہ SHO تھا، اور قاسم سے زہیب اور شہاب نے اپنا تعارف کروا کر کے اسے بتایا تھا کہ ہم کس طرف چل نکلے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، صرف تحقیق کرتے ہیں اور بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ قاسم نے اپنی طرف سے پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ کیونکہ وہ زہیب کو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کام میں جس قدر تعاون ہو سکے گا کرے گا۔ لہٰذا قاسم کے کہنے پر قاسم کے 2 سپاہی اسی روز لوہار کالونی سے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اٹھا کر کے لے آئے تھے۔ پھر تھانے میں آنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ بھی بولنے لگتا ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا کہ جب اسے تھانے لایا گیا تھا تو اس کی ساری اکڑ فون تھوڑی دیر میں نکل گئی تھی۔ تھوڑے سے ڈراؤ دمکاؤ کے بعد، تھوڑے سے دبکے کے بعد اس نے اپنی زبان کو کھول دیا تھا۔ اس نے شاہد جیسے شخص کا ہی نام لیا تھا۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس نے کس جگہ پر اس لڑکی کو چھوڑا تھا۔ اس لڑکی کو آگے ایک سفید گاڑی والے نے عبدالرزاق سے لیا تھا، اور اس کے بعد وہ اسے لے کر کے اس گاڑی میں غائب ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ شاہد اور زاہد میں فرق نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ظاہری بات ہے کہ اسے شاہد اور زاہد کا فرق پتہ نہیں تھا۔
شہاب نے اسے شاہد کی تصویر دکھائی تھی تو اس نے اسے اس لیے پہچان لیا تھا کہ یہی شخص ہے جو اس لڑکی کو لے کر کے آگے غائب ہو گیا تھا۔ شہاب یہ بات جانتا تھا کہ زاہد اور شاہد کی شکل ایک جیسی ہے، اس لیے اس نے کہاں پر کس جگہ پر اس لڑکی کو زاہد کے حوالے کیا تھا اور زاہد اسے لے کر کے چلا گیا تھا، یعنی واقعی زاہد اس کام میں ملوث تھا۔ اب قاسم کے ذریعے سے وہ جیل جہاں پر زاہد نے 5 سال سزا کاٹی تھی، اس جیل کے بارے میں، اس فائل کے بارے میں، کس جرم میں سزا کاٹی گئی تھی اس جرم کے بارے میں شہاب نے مکمل ڈیٹیل لے لی تھی۔ وہ بات واقعی سچ نکلی تھی کہ جو اس نے رابعہ کو بتائی تھی کہ اسے منشیات کی کیس میں، اسمگلنگ کے کیس میں، خاص طور پر منشیات اسمگلنگ کے کیس میں 5 سال کی سزا ہوئی تھی، اور اس وقت جس شخص نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، جس شخص نے اس کی مخبری کی تھی، وہ شاہد ہی تھا، یعنی اس کے بھائی نے ہی اسے پکڑوایا تھا۔ یہ کیس جس تھانے میں چلا تھا اس تھانے بھی رابطہ کیا گیا تھا اور اس تھانے سے یہ خبر لی گئی تھی، باقاعدہ اس بات کے لیے یہ بات ہوئی تھی کہ شاہد نے اپنے بھائی زاہد کو منشیات اسمگلنگ کے کیس میں جیل بھجوایا تھا، اور اس بات کے لیے اس نے باقاعدہ گواہی بھی دی تھی، جس کی گواہی کے چلتے اسے سزا ہوئی تھی اور وہ 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ یعنی یہاں تک زاہد کا بیان سچا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے واپس آیا تھا، اور وہ بدلہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے لے رہا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا بنتا نہیں تھا۔ اس نے بدلہ لینا تھا تو اپنے بھائی سے لے سکتا تھا، اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا تھا، اور خاص طور پر اس بیٹی کا جو کہ سوتیلی بھی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی، اس کی زندگی کو اس نے خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کے ذریعے سے قاسم، زہیب اور شہاب اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر اس نے باقاعدہ اس زاہد کے حوالے اس لڑکی کو کیا تھا۔ بڑی عجیب بات یہ تھی کہ جہاں پر وہ لڑکی وصول کی گئی تھی، یہاں سے شاہد کا گھر اور شاہد کا پراپرٹی دفتر دونوں ہی کچھ زیادہ دور نہیں تھے، لہٰذا اب ایسا بنتا تھا کہ ایک چکر جو ہے وہ شاہد کے گھر اور شاہد کے پراپرٹی دفتر کا لگا لیا جائے۔ اس وقت دن کا وقت تھا، پراپرٹی دفتر میں شاہد کے ساتھ ملاقات ہو سکتی تھی۔ پولیس والے کو دیکھ کر یا پولیس کی جیپ کو دیکھ کر کے شاہد بدک بھی سکتا تھا، اور شاہد کو بغیر علم میں لائے اگر اس تک پہنچنا تھا یا اس کے بھائی تک پہنچنا تھا، اس کے بھائی کے بارے میں جاننا تھا، تو شاہد کے دفتر بنا جو ہے وہ پولیس کو ساتھ لیے جانا ہوگا۔ لہٰذا زہیب اور شہاب نے شاہد کے دفتر جانے کا سوچا تھا، اور وہ شاہد کے اس پراپرٹی آفس کے دفتر پہنچ گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر کے انہوں نے ایک فرضی سا بہانہ گڑھا تھا کہ انہیں ایک دکان کی ضرورت ہے، اور اس دکان کے سلسلے میں وہ اس کے پاس آئے ہیں، کیونکہ پراپرٹی لین دین کا کام ہوتا تھا۔ وہ دفتر کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک عام سی دکان تھی جسے ایک آفس کا نام دیا گیا تھا، اور وہاں پر ہی وہ بیٹھ کر کے پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ کرسیاں ٹیبل وغیرہ لگے ہوئے تھے، بس یہ ہے کہ اس کا کام اچھا چل رہا تھا اور اچھا کما رہا تھا۔ اس کے بعد شہاب زہیب کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب انسپکٹر قاسم کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ آگے بھی وہ خود ہی بڑھنا چاہتے تھے، جہاں پر انہیں انسپکٹر قاسم کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اسے بلا لیں گے۔ انہوں نے اب سائمہ کے گھر جا کر کے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ سائمہ کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ شہاب اور زہیب ہیں، یعنی وہ سائمہ کو تو یہ بتا سکتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے رابعہ کے سامنے وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ فرضی نام رکھ کر کے سائمہ سے ملیں گے، اور پھر موقع لگتے ہی وہ سائمہ کو اپنا اصل تعارف کروا دیں گے۔ یہی بات لے کر کے وہ سائمہ کے گھر پہنچ گئے تھے، کیونکہ وہ گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، شاہد کا گھر یا سائمہ کا گھر وہی ایک گھر تھا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ پھر جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے
جہاں پر ان کی ملاقات سیما سے ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو نعمان کا دوست ظاہر کیا اور پھر ایک بیٹھک میں بٹھا دیے گئے جہاں پر ان کے لیے چائے پانی وغیرہ لائی گئی۔ رابعہ بھی ان سے ملنے کے لیے آئی، لیکن رابعہ کالج کے حوالے سے ان دونوں کو نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ اس کے کالج کے تھے ہی نہیں۔ وہ ایک الگ کالج سے تھے لیکن تھے اسی شہر سے۔ ان دونوں نے بھی بس ہیلو ہائے کی، نعمان کے حوالے سے تھوڑا تعارف کروایا، تھوڑا شازیہ کے حوالے سے بتایا اور پھر اسی طریقے سے رابعہ کو رخصت کر دیا کیونکہ رابعہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے رابعہ کے چلے جانے کے بعد سائمہ کو اپنا اصل تعارف بتایا۔ اس نے بتایا کہ میں شہاب ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نظر گھر کو دیکھنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ گھر کو دیکھنے کی اجازت ظاہری بات ہے سیما روک نہیں سکتی تھی، اس نے دے دی اور پھر اس نے گھر کے ہر ایک کمرے کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد وہ واپس اسی بیٹھک میں آ کر کے بیٹھ گئے اور اس بیٹھک میں بیٹھنے کے بعد شہاب نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، بہت جلد زاہد آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا اور آپ زاہد کی اصلیت کو جو ہے وہ جان سکیں گی اور زاہد کے بارے میں نے کھوج شروع کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ زاہد بڑی جلدی جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اب سیما نے کہا کہ وہ تو ساری بات ٹھیک ہے، چلو تم آئے ہو ہمارے سارے آنکھوں پر، میرے گھر کو اس طریقے سے دیکھنے کا مقصد کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ شہاب نے کہا آپ کے گھر کو دیکھنے کے پیچھے کچھ مقصد تھا تو اسی لیے دیکھا ہے، اسی لیے امید ہے کہ آپ جو ہے برا نہیں مانیں گی اور وقت آنے پر آپ کو یہ بات بتا دی جائے گی۔ شہاب وہاں سے چائے وغیرہ پی کر کے نکل آیا۔ اس نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ بہت جلد جو ان کا مجرم ہے ان کے سامنے ہوگا اور وہ شاہد کو یا زاہد کو، یعنی جو دونوں بھائی ہیں ان دونوں کے اندر فرق تو بس شکل و صورت کا ہے اور دونوں کہاں پر ہیں، یعنی کہ شاہد تو سامنے ہے، زاہد کہاں پر ہے اس کا پتہ وہ لگا لے گا۔ پھر وہ زہیب کے ساتھ باہر آ گیا۔ زہیب کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہاب نے سائمہ کا گھر دیکھنے کے لیے کیوں اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا، کیوں گھر دیکھا تھا، وہ ہر کمرے میں جا کر کے کمرہ کیوں دیکھ کر کے آیا تھا۔ یہ بات زہیب کی سمجھ سے باہر تھی، زہیب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال وہ شہاب کے ساتھ واپس آ گیا تھا، وہ دونوں اپنے ہاسٹل آ گئے تھے۔ اب زہیب نے شہاب سے پوچھ ہی لیا کہ یار کافی دیر سے ایک بات ہے جو کہ میرے من میں کھٹک رہی ہے، مجھے اس بارے میں ذرا کلیئر کرو، تم سائمہ کے گھر جا کے سائمہ کا گھر ہر کمرہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں بھی تمہارے ساتھ تھا لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ شہاب نے کہا بہت سمپل سی بات ہے، جب میں اس جگہ پر گیا کہ جہاں پر اس ٹیکسی ڈرائیور نے زاہد کے حوالے رابعہ کو کیا تھا، رابعہ بے ہوشی کے حالت میں تھی، اسے زاہد کے حوالے کر دیا گیا تھا، زاہد اسے لے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے شاہد کا گھر بہت نزدیک تھا اور اسی طریقے سے پراپرٹی آفس بھی وہاں سے اتنی ہی دوری پر تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے اتنا ہی دور گھر ہے اور اتنا ہی دور پراپرٹی دفتر ہے۔ پہلے میں نے پراپرٹی دفتر جا کر کے وہاں اس دفتر کو دیکھنا مناسب سمجھا اور اس دفتر کو دیکھ کر کے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک چھوٹی سی دکان ہے جسے آفس کا نام دیا گیا ہے اور میرے مطلب کی وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں۔ جب میں سیمہ کے گھر گیا کیونکہ وہ بھی وہاں سے اتنے ہی فاصلے پر تھا جہاں سے ٹیکسی ڈرائیور نے رابعہ کو زاہد کے حوالے کیا تھا۔ اب زاہد وہاں سے رابعہ کو وصول کرنے کے بعد ایک بات سوچنے کی ہے، وہ رابعہ کو سائرہ کے گھر کے پاس سے اغوا کروا کے، جو کہ شہر کے دوسرے کونے پر ہے اور 1 گھنٹہ لگتا ہے سائرہ کے گھر تک جانے میں، وہ شہر کے دوسرے کونے سے رابعہ کو اغوا کروا کے کسی ایسی جگہ لے کر کے جاتا۔ زاہد کو چاہیے تھا کہ وہ اس کسی ایسی جگہ لے کر کے جاتا کہ جہاں پر کسی بھی شکل میں نہ تو شاہد نزدیک ہوتا، نہ شاہد کا گھر نزدیک ہوتا، نہ شاہد کا دفتر نزدیک ہوتا، کیونکہ ایسے میں وہ نظروں میں آ سکتا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا
اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو یہ بولا کہ اس لڑکی کی ڈلیوری اسے ایسی جگہ پر دو جس جگہ سے شاہد کا گھر بھی نزدیک ہے اور شاہد کا آفس بھی، جو پراپرٹی آفس ہے، وہ بھی نزدیک ہے۔ اب ایسے میں یہ بہت بڑا رسک تھا جو کہ زاہد نے اٹھایا۔ پھر میں نے اسی لیے زاہد کے آفس جانا پسند کیا کہ میں زاہد کے آفس کو دیکھنا چاہتا تھا، یعنی شاہد کے آفس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں شاہد کے آفس گیا اور وہاں پر ایک فرضی دکان کے لینے کی بات کی، اور چند لمحے بات کرنے کے بعد وہاں سے باہر آ گیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاہد کے آفس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے کسی قسم کی پریشانی کا باعث سمجھا جا سکے۔ اس کے بعد میں سیما کے گھر گیا جو کہ شاہد کا گھر تھا۔ وہاں پر میں نے اس کے گھر کو، اس کے گھر کے کمروں کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر میں نے اس کے پورے گھر کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا، ہر کمرے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کو دیکھ لیا، ان کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ہال، سب کچھ دیکھ لیا، رابعہ کا کمرہ بھی ایک نظر دیکھ لیا۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر میں اسی بیٹھک میں، اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں پر مجھے اور تمہیں بٹھایا گیا تھا، چائے وغیرہ سرو کی گئی تھی، اور اس کے بعد میں پھر سائمہ سے اجازت دے کر کے نکل آیا۔ یہ دیکھنا میرے حق میں چلا گیا، جو چیز میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے اس مکان میں دکھی۔ یہ جو شاہد اور اس کی بیوی سائمہ کا بیڈ روم ہے، یہ میرے لیے خاص توجہ کا مرکز بنا۔ اور میں نے وہاں پر وہ دیکھا کہ جو نہ تو سائمہ نے ابھی تک دیکھا، نہ اس گھر میں رہتے ہوئے رابعہ نے دیکھا، اور میرے خیال میں تم میرے ساتھ تھے، نہ ہی تم نے دیکھا۔ زہیب نے کہا بھئی ایسی کون سی بات تھی، ایک عام سا گھر تھا، بیڈ لگا تھا، فرنیچر تھا، بس جیسے بیڈ روم ہوتے ہیں ویسے ہی تھا، میں تمہارے ساتھ ہی تھا، کوئی انوکھی چیز واقعی میں نے نوٹ نہیں کی۔ شہاب نے کہا اسی لیے جب مجھ سے سائمہ نے پوچھا تھا تو میں نے بھی اس نے پوچھا کہ تم نے میرے گھر کو کیوں دیکھا، گھر کے اندر کمروں میں جا کر کے کیا دیکھا، کیوں دیکھا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا کہ میں نے اس گھر میں کیا دیکھا۔ زہیب نے کہا شہاب پہیلیاں مت بجھواؤ، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر تمہارے جتنی عقل نہیں ہے، تم نے جو بھی دیکھا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے اور تم کس بات کو لے کر کے پر امید ہو۔ شہاب نے کہا کہ مجھے صرف بس ابھی کچھ باتوں کو اور اکٹھا کرنا ہے، یا تو زاہد ہی شاہد ہے یا تو شاہد ہی زاہد ہے۔ زہیب نے کہا میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قاسم نے بھی پتہ کرایا ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، جیل سے بھی یہ پتہ ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، پھر یہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ شہاب نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں ایک ہیں، میں نے کہا کہ یہ دو ہیں، لیکن یہ دو جو ہیں، ان دو کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، ایک جیسا پہنتے ہیں، اور ایک اگر ایک وقت میں کسی جگہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ دوسرا کسی دوسری جگہ ہو سکتا ہے۔ شاید تم اب بھی میری بات کو نہیں سمجھے، سمجھا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا لازمی ہے کہ جو شازیہ کے کہنے پر سائمہ نے 2 اسکیچ تیار کروائے تھے، پہلا اسکیچ تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا تھا کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں نے پکڑ لیا لوہار کالونی سے، جسے
ہم نے قاسم کے پاس تھانے میں بلوا لیا۔ دوسرا اسکیچ ایک کمرے کا تیار کیا گیا تھا جس میں رابعہ رہی ہے، رابعہ اس کمرے میں رہی ہے، قید رہی ہے۔ رابعہ اس کمرے کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، کس طرف بیڈ لگا ہوا تھا، کس طرف کرسیاں پڑی تھیں، کس طرف ٹیبل تھا، کس طرف کون سی چیز تھی، کون سی چیز کہاں کہاں پر رکھی گئی تھی۔ تم نے شاید نوٹ نہیں کیا، لیکن اب میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو کمرہ شاہد اور سائمہ کا بیڈ روم ہے، اس کمرے کی سجاوٹ اور جو کمرہ رابعہ کی قید والا کمرہ تھا، اس کمرے کی سجاوٹ بالکل ایک جیسی ہے۔ دونوں میں بال برابر فرق نہیں، دونوں کے اندر رتی بھر فرق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیٹنگ اگر شاہد نے کی ہے یا کروائی ہے تو اس کمرے کی سیٹنگ بھی شاہد نے ہی کی یا کروائی ہوگی۔ یہاں سے دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، یا تو شاہد ہی زاہد ہے اور زاہد ہی شاہد ہے، یا پھر ایسا ہے کہ دونوں بھائی ملے ہوئے ہیں، دونوں بھائیوں نے مل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے رابعہ کو ٹریپ کیا ہے۔ جب شاہد سائمہ کے پاس ہوتا ہے تو زاہد نہیں ہوتا، اور جب زاہد سائمہ کے پاس ہوتا ہے تو شاہد نہیں ہوتا۔ شاید اسی طریقے سے باری باری یہ ڈیوٹی دونوں بھائیوں نے دی ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ شکل صورت ایک جیسی ہے، ہاؤ بھاؤ ایک جیسا ہے، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، لہجہ سب کچھ ایک جیسا ہے، تو کسی بھی طریقے سے ان دونوں کے بارے میں سائمہ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یا تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ یہ زاہد یہاں پر منظر عام پر موجود ہی نہیں ہے، یہ سارا کھیل شاہد کا کھیلا ہوا ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں اور آتی ہے، اس بات کے چلتے میں اس بات کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہوں، زاہد جیل سے نکلا یہاں تک تو درست ہے، وہ شاہد کی گواہی پر جیل گیا تھا، یہ بھی بات درست ہے۔ پھر وہ جیل سے نکل کر کے کہیں چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا اس بات کا کسی کو پتہ نہیں، نہ ہی کسی بات کا کسی کو علم ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ لیکن وہ جہاں بھی چلا گیا اس کے بارے میں اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے لوٹ کر آیا اور اس نے رابعہ کو ٹریپ کیا، رابعہ کو اغوا کرایا؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال ابھی اس معاملے میں بہت کچھ باقی ہے، ابھی ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ شاہد اور زاہد کا قصہ سلجھانا پڑے گا، اور یہ قصہ سلجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بہرحال فی الحال میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ شاہد کا جو بیڈ روم ہے بالکل ویسا ہی بیڈ روم رابعہ نے ڈرائنگ کیا ہے۔ وہ اسی گھر میں رہتی ہے، اسے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس نے ویسے ہی بیڈ روم میں ایک وقت گزارا ہے، ایک عرصہ گزارا ہے۔ ایک خیال ہے جو کہ میرے ذہن میں ہے، لیکن اس خیال کے تحت ظاہری بات ہے کہ مجھے ابھی فوری طور پر میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف مفروضوں پر میں نے عمارت کھڑی نہیں کرنی، میرے پاس ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ بس میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کمرہ ہے شاہد اور سائمہ کا، جہاں پر انہوں نے اپنا بیڈ روم بنا رکھا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کے بالکل نیچے وہ کمرہ ہے جہاں پر رابعہ قید رہی ہے، اور رابعہ نے اپنی قید وہیں کاٹی ہے۔ لیکن یہ بات سائمہ کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کمرہ جو کہ اس کے نیچے ہے کسی ایسے خاص انداز میں بنایا گیا ہے کہ وہاں سے نہ تو آواز باہر آتی ہے، نہ ہی دھوپ چھاؤں کا پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی وہاں سے کسی اور چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ
جس ٹیکسی ڈرائیور نے شاہد کو یا زاہد کو رابعہ دی تھی اور رابعہ کی ڈلیوری دی تھی، وہاں سے یہی ایک گھر نزدیک تھا کہ جہاں پر رابعہ کو لے کر آیا جا سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی ایسا راستہ کہ جس راستے سے اسے اس کمرے تک پہنچا دیا گیا اور سائمہ کی نظر میں بھی نہیں آیا۔ پھر وہ اسی جگہ قید رہی، وہ اسی کمرے کے نیچے قید رہی، ایسا میرا اندازہ ہے، کیونکہ لگ بھگ جو کمرہ رابعہ نے ڈرائنگ کیا ہے وہ بھی اسی کمرے کے سائز جتنا ہے، چیزیں بھی ویسے ہی پڑی ہیں، بیڈ بھی ویسے ہی لگے ہیں۔ امید ہے کہ اس کمرے کے نیچے سیم ٹو سیم ویسا کمرہ ہے، بس ایسا ہے کہ اس کا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو ابھی میرے علم میں نہیں، لیکن بہت جلد وہ راستہ بھی میرے علم میں آئے گا اور زاہد اور شاہد کا قصہ بھی حل ہوگا۔ لیکن جس وقت تک یہ راستہ میرے علم میں نہیں آتا، زاہد اور شاہد کا قصہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک مجھے زاہد کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا کہ اگر جیل سے زاہد نکلا ہے تو جیل سے نکلنے کے بعد زاہد کہاں گیا؟ کیا زاہد نے واقعی کوئی ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس میں وہ اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، یا پھر زاہد کہاں پر ہے؟ زاہد کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری بات کی تصدیق کے لیے ایک کام کرو، یہ مکان کب شاہد نے لیا تھا؟ بنا بنایا لیا تھا یا بنوایا تھا؟ اگر یہ بنا بنایا لیا تھا تو اس کا پہلا مالک کون ہے؟ اور اگر یہ مکان شاہد نے بنوایا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے اس مکان کو بنایا تھا ان کے بارے میں پتہ کرو۔ یہ بات پتہ کرنے کے بعد اس بات کا خلاصہ ہو جائے گا کہ اس گھر میں کوئی ایسا خفیہ کمرہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس خفیہ کمرے تک پہنچ جائے تو شاہد سے باقی کی ساری بات اگلوائی جا سکتی ہے اور شاہد اور زاہد کا کردار سامنے آ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، محض اتفاقیہ طور پر دونوں کمرے ایک جیسے سجائے گئے ہوں، لیکن یہ محض اتفاقیہ لگتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کمرے کی ہر چیز ویسی ہی ترتیب سے رکھی جائے، اسی سمت میں بیڈ لگائے جائیں، اسی جیسی کرسیاں سجائی جائیں، ویسے ہی ٹیبل رکھا جائے، ویسے ہی کمرے کی باقی چیزوں کو سیٹ کیا جائے۔ یہ بات اتفاقیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مکان شاہد نے کس سے لیا تھا؟ بنا بنایا لیا تھا یا اسے بنوایا تھا؟ جو بھی اس کے مستری مزدور تھے یا پھر جو پہلا اس کا اونر تھا اس کا پتہ کراؤ، باقی ساری باتوں کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ واقعی ایک ایسا مکان ہے کہ جو بنا بنایا لیا تھا یا پھر بنوایا تھا، اس مکان کا راز کھل گیا تو باقی راز بھی کھل جائیں گے۔